موضوع الدرس فی احوال السعداء سورۃ الملک تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور۔ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حدثنا طالوت بن عباد قال حدثنا عباد قال حدثنا الحارث بن عبيد ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نكون عندك على حال فإذا فارقناك كنا على غيره۔ قال كيف أنتم وربكم؟ قالوا الله ربنا في السر والعلانية۔ قال ليس ذلكم النفاق۔ لم يروه عن ثابت إلا الحارث بن عبيد فيما نعلمه۔ ثم قال تعالى منبها على أنه مطلع على الضمائر والسرائر۔ فأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، أي بما يخطر في القلوب۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر مبارک بیان فرما رہے ہیں۔ حافظ ابو بکر البزار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند بزار میں یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ حضور انا نکون عندک، جب ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو اور کیفیت ہوتی ہے، اور جب ہم آپ سے جدا ہو جاتے ہیں، گھروں میں چلے جاتے ہیں تو پھر اور کیفیت ہوتی ہے، یعنی ہماری کیفیت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کیف انتم وربکم، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا رب کے بارے میں کیا اعتقاد ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا اعتقاد ہے اللہ ربنا بالسر والعلانیہ، اللہ تو ہمارے رب ہیں، چاہے ہم چھپیں یا ہم ظاہر کریں وہ سب جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ذالکم النفاق، یہ نفاق نہیں ہے۔ تو اب بات سمجھیں، یہ روایت بھی بڑی مشکل ہے۔ منافق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں کچھ ہو اور باطن میں کچھ ہو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا میں 3 گروہ ہیں۔ ایک مومن ہے خالص کھرے پکے، ایک کافر ہے خالص پکے کافر ہیں، کوئی ان میں لچک نہیں ہے، اور تیسری قسم جو ہے وہ ہے منافق۔ منافق کا کیا معنی کہ ظاہراً مسلمان ہیں، اندر کافر ہیں۔
اس کو کہتے ہیں منافق۔ اب اسی کو بات یاد رکھیں، پھر منافق جو ہے وہ دو قسم پہ ہوتے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کیا کرو، اگر سبق میں ایک حدیث یا ایک قرآن کی آیت بھی سمجھ آ جائے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور آدمی پڑھتا چلا جائے اور سمجھے کچھ نہیں تو اس کا پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک حدیث سمجھنے کے لیے علماء نے 6 مہینے پیدل سفر کیا، ایک حدیث کے لیے۔ اور اس محنت سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 1,00,000 احادیث کا ذخیرہ جمع کیا، پھر ان میں صرف 6,000 حدیثیں منتخب فرمائیں۔ آج ہمارا آدمی تو کچی پکی روٹی پڑھ لے تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ ماشاءاللہ میں تو خود مجتہد ہوں، محدث ہوں، میں جی خود حدیث سمجھ سکتا ہوں، ماشاءاللہ جی۔ کوئی آدمی تھوڑا سا پڑھا لکھا ہو اور تھوڑا سا اسلامیات کا مطالعہ ہو، مفسر قرآن بن جاتا ہے۔ یہ بہت بڑے مسئلے ہیں، دعا کرو اللہ رحمت فرمائے۔ بڑے بڑے لوگ جو تھے نا ٹھوکریں کھا گئے، اللہ ان کے بخش دے، دعا یہ کیا کرو کہ جو ان سے لفظیں ہوئی ہیں اللہ ان کی معاف کر۔ لیکن ہمیشہ اصول ہے ڈوبتا تو وہی ہے نا جو تیرے گا ہی نہیں تو وہ تو نہیں ڈوبتا نا۔ گھوڑے سے بھی تو شاہ سوار گرے گا نا، جو کبھی ٹٹو پہ نہیں بیٹھا وہ مٹی گرے گا۔ وہ بیچارے بھی گر گئے، پھسل گئے، نہ سمجھ سکے، اپنے علم کی تکبر کی مار میں پڑ گئے، بڑے بڑے۔ کسی نے آیت رجم کا انکار کر دیا، کسی نے دجال کو فسانہ بنا دیا، کسی نے نماز کا انکار کر دیا کہ نماز کیا ہے جی ایکسرسائز ہے۔ اب ہمارے پاس اور ایکسرسائز کے بڑے انڈور گیمز ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی۔ بعض لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، جی زکوٰۃ حضور کے زمانے میں تھی، اللہ نے حکم دیا تھا کہ خود من اموالہم، آپ ان سے زکوٰۃ لیں، جب آپ نہیں ہیں تو ہم زکوٰۃ کیوں دیں۔ بعض لوگوں نے 4 بیویوں کا انکار کر دیا، عورتوں سے ڈر گئے، عورت کھا جائے گی ہمیں۔ کھانا ہو تو پھر ایک ہی کافی ہے، 4 سے کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ انہوں نے 4 بیویوں کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی مولویوں کو سمجھ ہی نہیں آیا۔ اچھا بعض جو ہیں فرقے انہوں نے کہا 4 کی پابندی غلط ہے، اصل میں تو 9 کی اجازت ہے۔ شیعہ حضرات کا ایک فرقہ ہے جو 9 بیویاں حلال سمجھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو لفظ ہے نا مثنا 2 وثلاثا اور 3، 2 اور 3 5، ورباع اور 4، 9 ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ حضور پاک کی بیویاں 9 تھیں، جب آپ فوت ہوئے ہیں تو کیا اللہ کے نبی کے لیے اور دین تھا، ہمارے لیے کوئی اور دین ہے؟ بعض 4 سے ڈر گئے، بعض نے 9 حلال کر دی۔ اچھا ایک اور فرقہ ہے شیعہ، وہ بھی شیعہ کا فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں جناب یہ جو قید ہے نا مثنا و ثلاثا و رباع، یہ قید اتفاقی ہے، احترازی ہے ہی نہیں۔ اصل حکم ہے فنکحوا ما طاب لکم من النساء، جتنی تمہیں عورتیں پسند ہیں نکاح کر لو۔ انہوں نے کہا جتنا نکاح کرو چھٹی۔ انہی لوگوں نے بادشاہوں کو گمراہ کیا نا کہ بادشاہوں نے گھر میں 100 بیویاں رکھی ہوئی تھی، 200 حرم رکھے ہوئے تھے، وجہ کہ ایسے مولوی موجود تھے نا فتویٰ دینے والے۔ انہوں نے کہا جناب کوئی گناہ نہیں، آپ 100 رکھیں۔
اور پھر کنیز کی تو خدا نے اجازت دی ہے، اور کنیز پہ تو پابندی نہیں، 1 ہوں 2 ہوں 50 ہوں 100 ہوں، یہ تو سب آپ کی کنیزیں ہیں۔ تو یہ بڑی مصیبت ہے، یاد رکھو۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق دے اور صحیح لوگوں کی صحبت نصیب ہو جائے۔ آج کل آپ کے جو چینل ہیں نا جی، ان پہ تو خواتین بیٹھ کے شریعت کے مسائل بتلاتی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس کو حیض کے مسئلے بھی نہیں آتے وہ شریعت کے مسئلے بتلاتی ہے۔ اس سے پوچھو کہ حیض، نفاس اور استحاضہ میں کیا فرق ہے، آپ رات ٹیلی فون کر کے پوچھ لیں۔ اسے کہو بھی قرآن میں حیض کا ذکر بھی ہے، استحاضہ بھی ہے اور نفاس بھی ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ اور حیض کی مدت قلیل کیا ہے، کثیر کیا ہے؟ استحاضہ کی مدت قلیل کیا ہے، کثیر کیا ہے؟ نفاس کی مدت قلیل کیا ہے، کثیر کیا ہے؟ بتائیں۔ آپ فون کر کے ذرا پوچھیں نا کسی اینکر سے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنے پانی میں ہے۔ وہ تو 4 باتیں لکھ کے لے آتے ہیں، اسی پہ وہ اپنی لفاظی دکھلاتی ہیں، اس کے علاوہ تو ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا نا۔ اور آج بھی یعنی اللہ کے ہم حرم میں ہیں بغیر کسی اعتراض کے، اللہ ہمیں اعتراض سے بچائے۔ مقصد سمجھانا ہے، اعتراض نہیں۔ ہمارے تقریباً 99% آدمیوں کا یہی علم ہے کہ اگر عورت کا بچہ پیدا ہو جائے تو 40 دن پورے کرنے ضروری ہیں جی، چلا کاٹے گی تو پاک ہوگی نا۔ تقریباً یعنی ہمارے 99% مسلمانوں کی یہی معلومات ہیں کہ اگر عورت کا بچہ پیدا ہوا ہے وہ جی 40 دن کے بعد پاک ہوگی۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، 101% جھوٹ ہے، اور یہ گھڑنتو مسئلہ ہے جو جاہلوں نے بنا رکھا ہے۔ نفاس کی کوئی مدت نہیں ہے، یاد رکھو۔ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد 24 گھنٹے میں خون بند ہو جائے اور صاف ہو جائے، پاک ہو گئی، خلاص، نماز پڑھے، غسل کرے، میاں بیوی ملے، سب کچھ حلال۔ وہ جو 40 دن کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے، بلیڈنگ رک نہیں رہی، 2 دن کے بعد نہیں رکی، 10 دن کے بعد نہیں رکی، 15 دن کے بعد تھوڑا تھوڑا خون کسی وقت آ جاتا ہے، تو اب شریعت کہتی ہے کہ 40 دن تک انتظار کرو۔ اچھا، 40 دن کے بعد بھی خون نہیں رکا ہے، پھر بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے، مانا اب استحاضہ ہو گیا ہے، اب نفاس نہیں ہے، اب بیماری ہے، اب وضو کرے، غسل کرے، نمازیں پڑھے۔ تو اب ہمارے آپ خود اندازہ کریں، یعنی 90% آدمی کے دماغ میں یہی ایک بھوت بیٹھا ہوا ہے کہ جی چلے کے بعد عورت پاک ہوگی۔ اور کتنی میری بیٹیاں، میری بہنیں عمرے پہ آ رہی ہیں، ان کے حیض کی عادت ہے 6 دن یا 7 دن، وہ احرام باندھ کے آئی، 2 دن کے بعد بدن خشک ہو گیا، کوئی خون کا قطرہ نہیں ہے، اس نے سمجھا میں پاک ہو گئی، عمرہ کیا، طواف کیا، واپس آئی تو اب داغ لگ گیا۔ یہ جہالت ہے۔ اب خون آئے نہ آئے، اس نے عادت کے دن پورے کرنے ہیں، جب تک اس کی عادت کے دن پورے نہ ہوں وہ پاک نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد پاک ہو کے غسل کر کے پھر عمرہ کرے گی۔ اب کتنے مسلمان ہیں بیچارے جو اس مصیبت میں مبتلا ہیں، مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، کتنے میرے بھائی بہن بیٹیاں ہیں جو یہ سمجھتی ہیں جی میں احرام باندھ کے آ رہی تھی، مجھے حیض آ گیا، میں نے احرام کھول دیا۔ او میری بیٹی، عورت کا تو احرام ہوتا نہیں، کیا کھول دیا تم نے؟ عورت کا تو کوئی احرام نہیں ہے جو دوپٹہ باندھتی ہے یا رومال باندھتی ہے یا سفید کپڑا باندھتی ہے یا پی کیپ، یہ تو سب کچھ کھیڑ تم نے خود بنائی ہوئی ہے، اسلام میں تو کوئی حکم نہیں۔
جو عورت کا لباس ہے وہی احرام ہے، بس اسے نیت کرنی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور جی میں نے احرام کھول دیا، خدا کی بندی ہے۔ اچھا بعد میری بیٹیاں اتنا بڑا گناہ کر رہی ہیں کہ سر پہ رومال باندھ لیتی ہیں، اب نماز پڑھ رہی ہیں تو اس کے اوپر مسا کرتی ہیں کہ کھولا تو پھر تو میرا عمرہ بھاگ گیا نا، کیونکہ عمرہ تو رومال میں بندھا ہوا ہے نا، جب رومال کھل گیا گویا عمرہ بھاگ گیا۔ اچھا تم جو اوپر مسا کر رہی ہو تو وضو ہی نہ ہوا، تمہارا کوئی سر زخمی ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے کہ تم اوپر مسا کرو؟ تمہیں تو کپڑا کھول کے مسا کرنا ہے۔ اگر تم نے کپڑا کھول کے مسا نہیں کیا تو وضو نہ ہوا، وضو نہ ہوا تو نماز نہ ہوئی، طواف نہ ہوا، عمرہ کیسے ہو گیا؟ کوئی نہیں، کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہمارے جتنی اسلامی ملک ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اور جتنی جتنی مسلک کی جماعتوں کے علماء ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور ہدایت فرمائے۔ ان کو تو پتہ نہیں قسم کھا لی ہے، ممبر پہ کھڑے ہوں گے سیاست شروع ہو جائے گی، قوم کو دین سکھانے کے لیے کوئی مولوی ہے ہی نہیں، یا سیاست شروع ہو جائے گی یا فتویٰ شروع ہو جائے گا، یہ کافر اور وہ کافر اور یہ کافر اور وہ کافر، اس کی نماز نہیں ہوتی اس کا اس کی نہیں ہوتی، اس کا جنازہ نہیں ہوتا اس کا اس کا نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ امت محمد مصطفیٰ بیچارے عمرے پہ آتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں نے احرام باندھنا ہے، میں نے نیت کرنی ہے۔ اچھا کتنے میرے پڑھے لکھے بھائی ہیں انہوں نے غسل بھی کیا، 2 چادریں بھی باندھی، اور جناب اسی وقت اپنا سر ننگا کر کے 2 رکعت احرام کی پڑھ رہے ہو، ابھی تمہارا احرام شروع ہی نہیں ہوا، تم نے سر ننگا کر کے اپنی نماز مکروہ کر دی۔ تم نے تو ابھی نیت ہی نہیں کی اللہ کے بندے، تو تم نے سر سے کپڑا کیسے اتار دیا؟ نہیں۔ اچھا جب لبیک پڑھ لیں گے اس کے بعد کندھا ننگا کر لیں گے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اپنے ملک سے کندھا ننگا کر کے پھر رہا ہے بیچارہ، نمازیں ساری مکروہ ہو گئی۔ بھائی کندھا ننگا کرنا ہے طواف کے پہلے 3 چکروں میں، بات ختم۔ یا بعض علماء فرماتے ہیں 7 چکروں میں، یعنی طواف میں کرنا ہے۔ طواف کے بعد صفا مروہ میں بھی کندھا نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں، انہوں نے نکالا ہوا نکال کے ہی رکھیں گے آخر تک، حج کرنے جائیں گے منا میں بھی نکالا ہوا ہے، مزدلفہ میں بھی، عرفات میں بھی کندھا نکالا ہوا، حاجی صاحب ہے ماشاءاللہ۔ جو بالکل ناجائز ہے کہ اگر تمہارے پاس کپڑا ہے بلا وجہ اپنا بازو ننگا کرو، نماز مکروہ ہو گئی۔ ایک ہے کپڑا نہ ہو، لیکن کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں، یعنی بڑی بڑی عمر کے لوگ بیٹھے، ان کو بھی پتا ہے بھی حیض کی کم مدت کتنا ہے، زیادہ مدت کتنا ہے کوئی پتہ نہیں۔ یاد رکھو اقل المدت جو ہے حیض کی وہ 3 دن ہے، 3 دن سے کم حیض نہیں ہوتا، کم از کم 3 دن، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، 10 دن کے بعد بھی پھر حیض نہیں ہوتا، پھر بیماری ہو جاتی ہے۔ معمولی سی بات ہے، سمجھنا چاہیں، اور یاد رکھو دین سمجھنے میں تو کوئی شرم نہیں ہوتا۔ ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں، سرکار 2 عالم کی خدمت میں، رحمت 2 جہاں کی خدمت میں، اور حضور پاک سے تو کوئی بہت با حیا دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، آپ تو مجسمہ حیا تھے۔ حدیث میں آتے اشد حیاء من العذراء، حضور تو ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ با حیا تھے۔ کنواری لڑکی بھی اس زمانے کی، آج کی کنواری لڑکی تو اللہ کا فضل ہے ماشاءاللہ، حیا ہو تو سکول میں یا کالج میں رہ جاتا ہے، واپس لڑکی آ جاتی ہے۔ آج کی کنواری لڑکی کا کیا حیا؟ آج تو کہتے ہیں وہ لڑکی نہ ہوئی نا جو ہلہ گلا نہ کرے، جس کے فرینڈ نہ ہوں۔
جو پکنک پہ نہ جائے، جو لانگ ڈرائیو پہ نہ جائے، کوئی کسی کے ساتھ ہوٹل میں جا کے جناب کوئی پارٹی وارٹی نہ کھائے، انجوائے نہ کرے، وہ کیا لڑکی ہوئی؟ تو ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اگر حیض آ جائے تو حیض سے پاک ہونے کے بعد میں غسل کیسے کروں؟ بات خدا کے لیے سمجھو، یہ دین ہے، عورت کو دین کی فکر تھی کہ اگر میرا غسل ٹھیک نہیں ہوگا نماز بھی ٹھیک ہوگی۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ بیبی ایسا کرو کہ جب تم حیض سے پاک ہو جاؤ، تیرے دن حیض کے پورے ہو جائیں، تو کپاس لے لو، سفید کپاس صاف، اور وہ اپنے اندر رکھ لو، اور کچھ دیر کے بعد نکال کے دیکھو کہ اس پہ کوئی داغ تو نہیں لگا ہوا ہے، وہ سفید نکلی ہے یا داغدار ہے۔ اگر داغدار ہے مانا ابھی حیض ہے اندر۔ اب دیکھیں جناب، عورت پتہ ہے کیا کہتی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اندر میں کیسے رکھ لوں؟ نبی سے پوچھ رہی ہے، تم تو اپنے علاقے کے مولوی سے بھی نہیں پوچھتے ہو، ساری زندگی نماز غلط پڑھتے رہیں گے، مولوی سے بھی نہیں پوچھیں گے۔ کتنے، میں کل دیکھ رہا تھا ایک بوڑھا آدمی، کم از کم 70 سال عمر ہوگی، نماز، اللہ یہ پتہ نہیں کون سی نماز ہے، اچھا کتنے آدمی، اللہ پتہ نہیں یہ کون سی نماز ہے بھائی۔ اللہ کے بندے، تمہیں آج تک یہ پتہ نہیں لگا کہ جب تم نے نماز شروع کرنی ہے یہ ہاتھ کی انگلیاں بند ہوں اور ان کا رخ کعبے کی طرف ہو، اللہ اکبر، نہ یوں ہو نہ یوں ہو، نہیں، اس کا رخ بھی کعبے کی طرف ہو، اور انگلیاں بھی بند ہوں، کھلی ہوئی نہ ہوں۔ ہمارے پاک نبی رحمت دو عالم نے کتنا سمجھایا کہ اگر رکوع میں جاؤ تو انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، تاکہ انگوٹھا پکڑ لو، اپنا گھٹنا پکڑ لو، کہیں میں میرا امتی گر نہ جائے بیچارہ بوڑھا۔ اور جب آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں تو دایاں رکھو بائیں پر، اور جب آپ نے اتحیات میں بیٹھنا ہے تو دونوں ہاتھ رکھو اپنے رانوں پر، اور وہ لٹکے ہوئے نہ ہوں، اوپر رکھے ہوئے ہوں۔ یہ جو لٹکا کے یوں بیٹھ جاتے ہیں یہ منع ہے۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ میں نے اس عورت کو پکڑ لیا اور میں نے کہا ادھر ہو جاؤ، اللہ کی بندی مجھ سے پوچھ لینا، سمجھ لینا حضور کو کیوں تنگ کر رہی ہو؟ لیکن رحمت دو جہاں دیکھو، حضور نے نہیں فرمایا کہ تم بے ادب ہو، گستاخ ہو، کیسے پوچھ رہی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ الٹا سفارش کر دی بی بی عائشہ کو کہ سمجھا دو۔ آپ کی کتنی عورتیں ہیں جناب جو کپاس اندر رکھتی ہیں؟ ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ فقہاء نے بھی یہ لکھا ہے کہ کپاس بھی رکھے اور اس کے بعد کپاس پہ خوشبو لگا کر بھی اندر رکھے، تاکہ روائحہ کریحہ جو ہے اندر کی بدبو جو ہے وہ صاف ہو جائے۔ اور پھر اس عورت کو اللہ رحمت فرمائے، اللہ کبھی ٹیومر کا کینسر نہیں ہوتا جو عورت اندر خوشبو رکھتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا خوشبو بھی کسی سے پوچھ کے رکھنا جو اصلی ہو، سندلی ہو، آئل میں بنی ہوئی ہو۔ یہ کہیں پرفیوم لے کے بیوی کو نہ دے دینا، تو آگ لگا دے گا، اس میں تو الکوہل ہوتا ہے، اس میں تو سپریٹ ہوتا ہے، جل جائے گی بیچاری، چھلانگیں مارے گی۔ ہاں کہیں بازار سے خرید تو مولوی مکی نے کہا تھا، پھر گالیاں میں کھاتا رہوں۔ یہ نہیں، وہ خالص عطر ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سندلی، سندل میں بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ سندل کا گلاب ہو تو سب سے اچھا ہے، چمیلی ہو، گلاب، لیکن ہو سندل میں، وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کا لگا کے دیکھو نا، کاٹے گا نہیں۔ یہ جوسے ہیں جو عطر لگا نا، جیسے ابھی ایک آدمی لگا تھا، مجھے اسی عطروں نے بیمار کیا ہے۔ یہ سارے 2 نمبر ہیں، کیمیکل کے بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔
نہ مرتا ہوا بندہ بھی مر جاتا ہے اللہ کی رحمت سے. اچھا بعض عطر تو ایسے لگا کے بیٹھ جائیں میرے خیال میں چوہے بھی مر جاتے ہوں گے, ڈینگی کے مچھر بھی بھاگ جائے. خدا کا خوف کر لگاؤ عطر تو انسانوں کی طرح لگاؤ, نہ مت لگاؤ. سرکار دو جہاں کو عطر جو ہے نا یاد رکھو, ایک عود کا عطر پسند تھا, عنبر کا عطر پسند تھا, اور گلاب کا عطر پسند تھا. یہ 3 عطر ہوتے تھے حضور کے زمانے میں. اور خوش قسمت ہیں ہندوستان والے, اس زمانے میں بھی عطر اور تلوار حضور کے لیے ہندوستان سے آتی تھی. چونکہ ہند جو ہے نا, انڈیا جسے آپ کہتے ہیں, یہ تو انگریزی نام ہوا نا, اصل نام تو ہند ہے نا. یہ ہند جو ہے یہ تاریخی ملک ہے, کیونکہ یہ آدم علیہ السلام جب اترے تو ہند میں اتارے گئے. اچھا جو تاریخی ملک ہوتے ہیں نا, کچھ ہو جائے وہ نام نہیں بدلے گا. اب دیکھو مصر ہے, فرعون تھا تو مصر ہے, یوسف علیہ السلام تھا تو مصر ہے, اب جو بھی ہے تو کیا نام ہے اس کا, مصر ہے. تم کہاں گئے جناب؟ تم جب کٹے اس کے بعد تمہارا نام نہیں رہا. مشرقی اور مغربی کہاں گیا؟ وہ تو بنگلہ دیش بن گیا, نام بھی مٹ گیا کیونکہ تاریخ نہیں تھی. یہ اللہ نے ہمیں انعام دیا تھا یہ ملک, ہم نے قدر نہیں کی, نتیجہ یہی نکلا جو سامنے ہے. ورنہ یاد رکھیں, میں تو بنگلہ دیش جاتا ہوں نا, تو وہاں کا مسلمان جو ہے نا, یقین رکھو جتنا اس کو اب بھی درد ہے نا اتنا تمہیں بھی درد نہیں. بڑے بڑے علماء ہمیں ملتے ہیں اور روتے ہیں, وہ کہتے ہیں تم ہمارے بھائی ہو کہ جب تمہارے ہم علیحدہ ہوئے ہیں تو 50,000 ہماری عورتیں حاملہ بالزنا تھیں اور زنا کرنے والے کون تھے. کہتے ہیں ظالموں پھر بھی ہم تمہارے ساتھ رہتے. وہ آنسو بہاتے ہیں, روتے ہیں کہ ہم بھائی کٹ گئے. میں نے کہا جی ہمیں زمین چاہیے, ہمیں آدمی چاہیے نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال یاد رکھو, شام شام رہے گا, کچھ ہو جائے. فلسطین فلسطین رہے گا, کچھ ہو جائے. وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا. ہمیشہ یا حجاز حجاز رہے گا, حبشہ حبشہ رہے گا, روم روم رہے گا, فارس فارس رہے گا, کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا. کوئی آ جائے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اقل المدت جو ہے حیض کی وہ 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن. اب یاد رکھو کہ منافق 2 قسم ہوتے ہیں. ایک منافق ہوتا ہے اعتقادی, عقیدے کا منافق, یوں سمجھ لو عقیدے کا منافق, یعنی ظاہراً اسلام اندر کفر. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ منافق آتے ہیں آپ کے پاس اور آ کے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے فرمایا میں تو جانتا ہوں آپ میرے رسول ہیں, لیکن میں بھی گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ مسلمان نہیں ہے. جب مسلمانوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا, ہم مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, اور جب اپنے شیطانوں کے پاس واپس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تو دھوکہ دے رہے تھے مسلمانوں کو, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم مسلمان نہیں ہیں.
یہ عقیدے کا منافق ہوتا ہے کہ ظاہر میں اسلام ہے اور باطن میں کفر ہے، اور یہی وہ منافق ہے جس کی سزا کافر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا۔ یہ منافق جو ہے یہ دھوبی کے کتے کی طرح نہ گھر کے ہیں نہ گھاٹ کے ہیں، کبھی ادھر رکھتے ہیں کبھی ادھر رکھتے ہیں، اس لیے ان پہ کوئی بھی اعتماد نہیں کرتا۔ تو یہ منافق ہوتا ہے عقیدے کا، یاد رکھو۔ اور عقیدے کا منافق میرے مدنی کی وفات کے بعد ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے منافق، کیوں؟ ہمیں کیا پتا کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے؟ حضور کو تو اللہ وحی بھیج کے بتا دیتے تھے کہ میرا مدنی یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، ہمیں کیا پتا؟ اور دوسری قسم منافق کی کیا ہے؟ یاد رکھو، عملی منافق، یعنی عقیدے کا مسلمان ہے، اللہ رسول پر بھی ایمان ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، لیکن عملاً منافق ہے۔ حضور نے فرمایا پھر اس منافق کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا آیت المنافق ثلاث، اس منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹی کرے، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے جھوٹا کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور ایک حدیث میں فرمایا اذا خاصم فجر، جب جھگڑا کرے تو گالیاں بکے۔ فرمایا یہ منافق کی علامت ہے، کیونکہ مومن کسی کو گالی نہیں دے سکتا۔ المؤمن لا يكون فاحشا ولا متفحشا ولا بذی، اسی طرح فرمایا المؤمن لا يكون لعانا، مومن کبھی کسی پہ لعنت نہیں کرتا، مومن کبھی کسی کو گالی نہیں دیتا، مومن کبھی کسی کی بے آبروئی نہیں کرتا ہے، اور ایسا فحش کلام زبان سے نہیں نکالتا ہے۔ تو فرمایا یہ علامات منافق ہیں۔ اب خود غور کر لیں کہ ہمارے ملک میں کتنے لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں، بلکہ ہم تو اب ترقی کر گئے ہیں، جو سب سے بڑا جھوٹا ہو وہ سب سے بڑا لیڈر ہے۔ انٹرنیشنل جھوٹا ہو نا، وہ بڑا لیڈر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا اذا وعد اخلف، کا جب وعدہ کرے جھوٹا، ایمان سے کہیں کہ جب تمہارے پاس آ کے وعدے کرتی ہیں سبز باغ دکھاتے ہیں، اور جب کامیاب ہو جائیں تو پھر کالا باغ بھی نہیں دکھاتے۔ اور باقی رہ گئی امانت کی بات، تو ان کے پاس پیسے رکھ کے تجربہ کر لو، پتہ لگ جائے گا۔ تو یہ منافق ہیں، لیکن عملی منافق ہیں۔ ان کو ہم کافر نہیں کہیں گے، یہ عملی منافق ہیں، گناہگار ہیں۔ علاج کیا ہے کہ توبہ کریں۔ یہ ساری بحث میں نے کیوں کی کہ صحابی نے اس کو شک پڑ گیا طبیعت پہ، جیسے کہ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت حنظلہ رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ماذا یبکی کا، کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر کانپ گئے، انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ تم حضور کے صحابی ہو۔ اس نے کہا ابو بکر دیکھو نا، منافق وہ ہوتا ہے نا ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو، تو ہم جب حضور کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کیفیت ہی عجیب ہوتی ہے، جب گھر آ جاتے ہیں تو بدل جاتی ہے۔ منافق تو ہو گئے ہم۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا یہ بات تو میرے ساتھ بھی ہے۔ جب حضور کی مجلس میں بیٹھتے ہیں صاف بات ہے کہ جب آدمی روشنی میں بیٹھا ہو اور بات ہوتی ہے، جب اندھیرے میں آئے گا تو کیفیت تو بدلے گی نا۔ وہاں تو نور نبوت کی روشنی ہوتی ہے، وہاں تو نور نبوت کا سراج منیر چمک رہا ہوتا ہے، وہاں تو نور نبوت کی رحمت کی دریا ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے۔ جب گھر آتے ہیں تو بیوی ہے، بچے ہیں، اہل ہے، یال ہے، دنیا ہے،
تو حضرت ابو بکر اور حضرت حضور کی خدمت میں آئے، آگے بتلایا آپ نے فرمایا اللہ کے بندے یہ منافقی بات نہیں ہے، یہ تو حالات ہیں، کبھی میرے پاس بیٹھے ہوئے کیفیت لازمی بات ہے اور ہوگی، گھر جاؤ گے تو کیفیت اور ہوگی، اگر تمہاری وہی کیفیت برقرار رہے جو میری مجلس میں ہوتی ہے پھر تو فرشتے اتر کے تم سے مصافحہ کریں اور تمہارے پاؤں کے نیچے پر بچھائیں۔ اللہ کے بندے یہ منافق نہیں ہوتا، منافق کا معنی ہوتا ہے ظاہر ایمان اور اندر کفر۔ اسی لیے ان صحابہ نے بھی حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہماری اور حالت ہے، جب ہم گھر چلے جاتے ہیں تو اور حالت ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایک بات بتاؤ، تمہارا خدا کے بارے میں کیا اعتقاد ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا اعتقاد ہے حضور کہ اللہ پاک ہر چیز جانتے ہیں، ظاہر بھی جانتے ہیں، باطن بھی جانتے ہیں، آپ کی محفل میں ہیں جانتے ہیں، جب ہم گھر جاتے ہیں جانتے ہیں، ہمارے ہر حال سے باخبر۔ الحمدللہ تم پکے مومن ہو، یہ نفاق نہیں ہے، یہ تو کیفیتوں کی تبدیلی کا نام ہے کہ جب آدمی صحبت رسول میں بیٹھا ہوتا ہے، جب حتیٰ کہ پتہ ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ جس دن آمنہ کے لال مدینہ میں آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے محبوب پہ، کہتے ہیں واللہ ما رأینا اضوا یوم، کہتے ہیں خدا کی قسم ہے ہم نے ایسا روشن دن پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، جس دن حضور آئے تو دن ہی عجیب روشنی تھی اس کی، ایسی روشن تھا، ایسی چمک رہا تھا، ایسی روشنی پہلے کبھی نہیں تھی، اور ہونی بھی چاہیے تھی نا۔ ایک ادھر کا سورج تھا، ایک محمد کا سورج تھا، جب سورج ہی دو ہو جائے، سورج زمین پہ آ جائے تو روشنی کیسے نہیں بڑھے گی؟ لنا شمسن وللآفاق شمسن، بی بی عائشہ نے اسی لیے کہا تھا نا ایک دنیا کا سورج ہے ایک میرا سورج ہے، لیکن میرا سورج جو ہے وہ دنیا کے سورج سے بہتر ہے، وہ بادلوں میں چھپ جاتا ہے، وہ رات کو چھپ جاتا ہے، لیکن میرے مدنی کا چہرہ تو دن رات میں روشن رہتا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ایسا روشن دن ہم نے نہیں دیکھا، اور کہتے ہیں واللہ ما رأینا اظلم یوم، اور جس دن حضور کی وفات ہوئی ہے ایسا اندھیرے والا دن ہم نے نہیں دیکھا، معلوم ہوتا تھا اندھیرا چھا گیا، روشنی چلی گئی۔ اسی لیے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بنت النبی المصطفیٰ زوجت علی المرتضی ام الحسن والحسین و ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرماتی ہیں حضور کی وفات کے بعد انہوں نے مرثیہ لکھا تھا، اس مرثیے میں کہتی ہے میرے مدنی آپ تو فوت ہو گئے، سبت علیہ مصائب، آپ کی جدائی میں آپ کی موت کے بعد مجھ پہ جو مصیبتیں پڑی ہیں، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا، اگر یہ مصیبتیں دن پر ڈال دوں تو دن راتیں بن جائیں گے۔ اور حقیقت بھی ہے، یاد رکھو سیدہ فاطمہ حضور کے بعد صرف 6 مہینے زندہ رہی، پھر بی بی صاحبہ بستر سے نہیں اٹھی، فراق رسول میں بس صاحب فراق رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، قرآن میں غور کیا کرو، حالانکہ جہر ظاہر ہوتا ہے لیکن اللہ نے چھپنے کا پہلے ذکر کیا اور جہر کا بعد میں ذکر کیا، پر اتا کے بندے سمجھ لیں کہ میرا علم اتنا کامل ہے، چاہے اسرار ہو یا جہر ہو میرے لیے سب برابر ہے، میں سب جانتا ہوں، واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ کھڑے ہو کر غسل کرنا جائز ہے تو کیا الٹے پڑھ کر غسل کرنا ہے؟ آپ پوچھے جناب اس سے میں کیا کروں مجھے بتاؤ، یہ میری برادری ہے۔ نہیں جناب تم رسی پاؤں میں باندھ کے الٹے لٹک کے غسل کیا کرو، اللہ کے بندے کھڑے ہو کے غسل کرو، بیٹھ کے کرو، جیسے مرضی آئے کرو۔
طواف کی 2 رکعت جو ہے افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی جائیں. اگر وہاں جگہ نہ ملے تو حتیم میں پڑھی جائیں. حتیم میں بھی جگہ نہ ملے تو پورے مطاف میں پڑھی جائیں. اور مطاف میں بھی جگہ نہ ملے پورے حرم میں جہاں مرضی آئے پڑھ لیں. اگر کسی کو بھول جائیں جا کے ہوٹل میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر مسجد عائشہ سے عمرہ کرے اور سر نہ مڈوائے دم میں کہیں سے عمرہ کریں. جب نیت عمرے کی کر لی تو سر مڈانا ضروری ہے, نہیں مڈائے گا. دم پڑ گئی, ایک بکری دم دے. ایک آدمی نے پاکستان سے احرام باندھا, طواف کرنے کے بعد احرام کھول دیا, صفا مروا نہیں دوڑا, ایک بکری دم پڑ گئی. یہی مسئلہ میرے بھائی اگر تم چلتے ہوئے پہلے پوچھ لیتے تو بلا وجہ دم کیوں پڑتی؟ کہتے جی آواز جو ہے ہمیں نہیں پہنچتی, دعا کریں. یہ علاج آپ کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی انتظامیہ کے دل میں بات ڈالیں کہ وہ اچھا سپیکر لگا دیں. طواف کرتے ہوئے نظر نیچے رکھیں, کیونکہ طواف جو ہے یہ بھی نماز کے حکم میں ہے. الطواف کالصلاۃ. اس لیے بعض فقہا فرماتے ہیں اگر طواف کرتے ہوئے سینہ ادھر ہو جائے یا پشت ادھر ہو جائے تو طواف فاسد ہو جاتا ہے. اچھا کبھی ایسا ہو جائے نا تو اس کا علاج ہے, دھکا لگ گیا, سینہ پھر گیا, پشت پھر گئی, رش میں پھنس گیا تو 2 قدم پیچھے کر کے پھر طواف شروع کر دیں. اگر ہم ویسے مسجد عائشہ جائیں کوئی احرام ضروری نہیں, باندھنا چاہو باندھو ورنہ نہیں. کہتے جی کہ پاکستان سے میں نے بیوی کو بلایا ہے, عمرہ کرنے سے پہلے میاں بیوی مل سکتے ہیں, یعنی اس کا عمرہ برباد کرنے کا ارادہ ہے تمہارا. اور بابا عمرے میں آ جائے, 1 گھنٹہ صبر کر لینا, کوئی پھانسی تو نہیں لگ جائے گی نا. 1 گھنٹے سے کیا زیادہ لگے گا, طواف صفا کرنے کے بعد پھر ملتے ہی رہو. روکنے یمانی کا بوسہ لے, پتہ نہیں مجھے, جب پڑھا نہیں جاتا پھر وہی رکھا ہوا ہے کل والا. کوئی اور مجھے پڑھ کے دکھا دے کیا زبان ہے. نمازی کے سامنے نہ گزرا کریں, مجبوری ہے تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں. کہتے جی کہ حلق کرتے ہوئے, بہرحال حلق کرتے ہوئے خوشبو والا لوشن نہیں لگانا چاہیے. پہلے بتا دو نئی کو کہ بھئی سادہ صابن لگاؤ اور نہ میرا عمرہ برباد نہ کرو. مجھے 300 ریال کی بکری پڑ جائے اور تم اپنے 10 ریال کھڑے کر رہے ہو. بھائی سجدے کی جگہ سے آگے ہو کے گزرو. اگر عورتیں آگے ہیں نماز نہیں ہوتی, دائیں بائیں برابر کھڑی ہیں نماز نہیں ہوتی. جو آدمی داڑھی منڈاتا ہے اس کو کبھی امام نہ بناؤ. داڑھی منڈانا گناہ ہے کبیرہ ہے, وہ فاسق ہو جاتا ہے آدمی. رفع یدین کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے, بالکل ہو جاتی ہے. اگر عبداللہ ابن مسعود کی ہو جاتی ہے تو پھر ہماری بھی ہو جاتی ہے. ارے 1400 سال گزر گئے, ابھی تک تمہارے یہ مسئلے ختم نہیں ہوئے. بھائی یار خدا کو ڈرو, جو پڑھتا ہے نماز پڑھنے دو, اس پہ محنت کرو جو نماز ہی نہیں پڑھتا. امام مہدی کو امام کیوں کہا جاتا ہے؟ جیسے مسجد کے امام کو امام کہا جاتا ہے, اس کو امام کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ بھی نماز پڑھائیں گے, اقتدا کریں گے, کہہ دیا, ورنہ کوئی ضروری نہیں. کہتے تھے کہ بیت اللہ کا غلاف کالا ہے,
تو ہم کالے کپڑے پہنتے ہیں، پھر حضور کے روضے کا رنگ سبز ہے تو پھر ہم سبز کپڑے پہنے، مسجد صخرہ جو ہے بیت المقدس میں اس کا رنگ سنہری ہے تو پھر ہم سنہری کپڑے پہنے، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ یہ تو وہی بات ہے نا، ایک مہمان کسی کے گھر میں گیا تو چارپائی ڈالنے لگا، اس نے کہا یار بے وقوف کعبہ شریف ہے ادھر، اس نے کہا اچھا جی، اس نے چارپائی بدلی بیچارے نے کہا یار بڑے بے وقوف ہے ادھر مدینہ شریف ہے، اس بیچارے نے پھر چارپائی، اس نے کہا یار بڑے عجیب جاہل آدمی ادھر پیران پیر ہے، اس نے کہا سیدھی بات کرو کہ میرے گھر سے نکل جاؤ اور میں کیا کروں؟ تم جناب کالے کپڑے کعبے کا مقابلہ کرنے کے لیے پہنتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو غم کی وجہ سے کالے کپڑے پہنے اس کا میری جماعت سے بھی تعلق نہیں ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے سے گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، بالکل گناہ معاف ہوتے ہیں، طواف سے معاف ہوتے ہیں، لیکن صغیرہ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ حقوق العباد جب تک ادا نہ کرو معاف نہیں ہوتے۔ یہ نہیں کہ 2 لاکھ کھا جاؤ ادھر بوسہ دے دو چھٹی۔ کہتے جی کہ سوموار میں لوگ کھجوریں لاتے ہیں تو بھئی سوموار اور خمیس کا روزہ رکھنا سنت ہے، وہ کھجوریں تم کھا سکتے ہو، وہ کوئی خیرات نہیں ہوتی، وہ تو افطار کے لیے لے کے آتے ہیں۔ عورت احرام کے اندر ناک کے نیچے ایسے نقاب نہیں باندھ سکتی، کپڑا لٹکا سکتی ہے۔ کہتے جی کہ ہم نے سفر میں جانا ہے تو جو نماز ہمیں سفر میں آنی ہے وہ بھی ہم پڑھ لیں ماشاءاللہ، تو ایسا کیوں نہ کرو کہ ابھی تم فجر کی بھی پڑھ لو؟ اللہ کے بندے وقت آئے گا تو نماز فرض ہوگی۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا بہت بڑا ثواب ہے، 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو لوگ حج میں آئے ان کے لیے نہ رکھنا ثواب ہے کہ حضور پاک نے نہیں رکھا۔ میں دروازوں کے باہر جوتے پڑے ہوتے ہیں، بابا جو پھینک دیں وہ لے لو، کوئی بات نہیں، افضل یہ ہے کہ نہ لیا کرو، اگر لیا ہے پھر اسی جگہ رکھ دو۔ کیا جسم پر مکمل پانی بہانے سے، مجھے نہیں سمجھ آیا آپ نے کیا پوچھا ہے؟ وسیلے سے دعا مانگنا قرآن حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ کہتے جی کہ بعض علماء اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ 3 طلاق کو 1 کہتے ہیں تو اس فتوے کے وہ ذمہ دار ہیں، ہم تو نہیں ہیں۔ کہتے جی کہ وہ 4 امام نہیں مانتے، اللہ ہدایت دے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں۔ جب وہ خود امام کے مقام پہ پہنچ گئے ہیں تو کسی امام کو کیوں مانے بیچارے؟ میں ایک غریب عورت ہے اس سے دعا کرواتی ہوں، دعا تو اللہ سب کی سنتا ہے، شیعہ ہو یا سنی ہو یا کوئی ہو، اللہ نے یہ پابندی تو اللہ نے فرمایا مجھے پکارو میں سنتا ہوں۔ میرا بیٹا محمد عمران جو ہے وہ دماغ کے کینسر کی وجہ، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے، اللہ پاک ہر بیماری سے بچائے۔ ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہے، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اگر میں نے کسی زندہ کے لیے عمرہ کر لیا تھا اب وہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے آپ۔ میں نے طواف میں دونوں کندھوں پہ چادر رکھی، کچھ نہیں ہوتا۔
والدہ کا عمرہ کیا، بالکل ٹھیک کیا آپ نے، والدہ کا حق ہے، حج کرو، عمرہ کرو۔ اگر نماز راستے میں مسجد میں گئے ہیں، نماز ہو رہی ہے جماعت میں تو مل جائے، نہیں تو پھر اپنی جماعت کریں۔ اگر ہوا خارج ہو جائے، وضو ٹوٹ گیا، نماز چھوڑ دیں۔ اگر ہم روز عمرہ کریں، اس طرح روز پھروانا پڑے گا۔ اگر عورتیں ہوائی جہاز میں بیٹھے بیٹھے نیند کی وجہ سے کپڑا منہ کو احرام میں لگتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک ہی سوال ہے سب کا، موبائل سے فوٹو بنانا ناجائز ہے۔ اگر ہم نے عمرہ کیا ہے، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیریں، بالکل جائز ہے۔ وفات انبیاء کی وفات کا تو منکر کافر ہوتا ہے۔ انک میت وانہم میتون، جو لوگ آپ کی حیات، وہ بھی حیات برزخی کے قائل ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی موت کے بعد حیات دیتے ہیں۔ یہ مانا نہیں کہ موت ہی نہیں آتی، موت کا منکر تو کافر ہے۔ انبیاء پہ بھی موت آتی، حضور پاک میں بھی موت آئی۔ میں تنگی ہو رہی ہے، میرے پاس حق مہر کی رقم نہیں ہے، لڑکی والوں سے اگر میں بطور زکوٰۃ لے لوں کوئی بات نہیں، اگر آپ کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیں ٹھیک ہے، اور جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں غریب ہیں ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ میری خالہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل